وقف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جو بھی کرتا ہے ایک تو وہ قربانی دیتا ہے، میری جائیداد ہے میں نے اس کو قربان کیا ایک فلاح و بہبودی کے کام کے لیے، اور مقصد ثواب دارین حاصل کرنا. آپ اس کے اندر ترمیم نہیں لا سکتے. آپ اپنی اجتماع کر سکتے ہیں، وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کو آئین اس کی اجازت دیتی ہے، اس وجہ آپ کرتے ہیں. اس کی مکمل آپ کو آزادی ہے کرنے، اور کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود سے گورن کریں. اور یہی سیکولرزم ہے. پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کے اندر لیجسلیچر کو اتنی اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کی مذہبی معاملوں کے اندر مداخلت کر دے. جتنے اپوزیشن ایم پیز ہیں آلموسٹ سب نے اس رپورٹ کے مسودے کو نامنظور کیا، اور اپنی نامنظوری کے نوٹ یعنی کہ یہ ڈسنٹ نوٹس جو ہیں وہ اس کے اندر داخل کیے. تو اگر وہ لوگ چاہیں گے تو نیچرلی اگر اس سے ایگری نہیں کریں گے تو چیلنج کریں گے، دیٹ ول گو ٹو کورٹ. پہلے جو وقف کی پوزیشن تھی کہ وہ کوئی بھی شخص وقف کر سکتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو. وہ ایک ریلیجیس پائس چیریٹیبل پرپس جو اسلام کے حساب سے ہو اس کے لیے اپنی جائیداد دے سکتا تھا. وہ کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں تھی. انہوں نے اس کے اندر نہ صرف اس کو محدود کیا کہ بھائی ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، اور مسلمان بھی وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم 5 سال کا ہو. تو اب یہ بات کون طے کرے گا کہ وہ 5 سال کا مسلمان کون ہوا، کب سے ہوا؟ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو لے کر کے جو جے پی سی بنائی گئی تھی، اس کے ذریعے کئی مہینوں کی مشقت کے بعد اس کا مسودہ تیار کر کے مائنورٹی منسٹر کو جو سونپا گیا ہے، اس میں جو بدلاؤ کیے گئے ہیں، جو مانگ کی جا رہی تھی مسلمانوں سے کے ذریعے یا پھر وپکش کے ذریعے جو 44 مانگیں رکھی گئی تھیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. 16 کے قریب بدلاؤ اس بل میں کیے گئے ہیں. کیا بدلاؤ ہیں اور پہلے سے کس طرح سے یہ چینج ہو گیا ہے؟ ہمارے ساتھ اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. فضیل صاحب، کیا کہنا چاہیں گے جو بدلاؤ ہوا ہے اس کو لے کر؟ ایک یہ کانسیپٹ جا رہا ہے مسلمانوں میں کہ پہلے سے زیادہ اور سخت ہو گیا ہے. دیکھیے ابھی تو رپورٹ سامنے ہم لوگ کے آئی نہیں ہے، اور جو چیزیں بل میں تھیں وہ تو ہم سب کے سامنے تھیں، اور اس کے اندر جو بنیادی چینجز بالکل شروع سے اس میں کیے جا رہے تھے کہ واقف کون ہوگا، پھر وہ وقف جب کرے گا تو اس کے طریقہ کار، پھر اس کے جو آلریڈی پینڈنگ ابھی موجودہ وقف ہیں ان کا اگر کوئی ڈٹرمنیشن ہے، پھر ایک پورٹل کا معاملہ، پھر اس کے بعد اس کے سلسلے میں جو ٹرائبونلز بنے ہیں ان کے سلسلے میں امینڈمنٹس تھے، پھر وقف بورڈ کے سلسلے میں تھے، سینٹرل وقف کاؤنسل کے تھے جو اس میں سیف گارڈز تھے، لمیٹیشن کے، اینمی پراپرٹی کے اور اوور رائڈنگ ایفیکٹ کے، وہ سارے تھے، وہ کافی ہٹائے گئے تھے. تو وہ ایک بہت ساری چیزیں اس بل میں تھیں. لیکن جو کوئی 30-35 کے قریب جے پی سی کی میٹنگز ہوئیں انڈیا بھر میں، اس کے ٹور ہوئے، اسٹیک ہولڈرز سے کافی انٹریکشن ہوا. یہ بھی بات آئی کہ نان اسٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں بلایا گیا، ان کو امپورٹنس دی گئی. خیر وہ سب چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد سب لوگ کو، بہت لوگوں کو موقع ملا پیش ہونے کا، مجھے بھی ملا، اور ہم لوگ نے اپنی بات رکھی اور انہوں نے سنی. اب جو ہم لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو پریس میں جو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مور اور لیس اسی چیزوں کو ریٹین کیا گیا ہے. اگر کوئی ریلیکسیشنز کوئی مائنر جس طرح کے انڈیکیٹ ہو رہے ہیں میڈیا سے، وہ کوئی سبسٹانشیل ریلیکسیشن تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی سبسٹانشیل چینج ہو. اور اس کی وجہ سے جو رپورٹ آئی اس میں جو ہم لوگ نے دیکھا پریس میں کہ جتنے اپوزیشن ایم پیز ہیں آلموسٹ سب نے اس رپورٹ کے مسودے کو نامنظور کیا، اور اپنی نامنظوری کے نوٹ یعنی کہ یہ ڈسنٹ نوٹس جو ہیں وہ اس کے اندر داخل کیے. تو نیچرلی اگر اس طرح کے چینجز ان کے ایکسیپٹ ہوتے تو ممبرز آف پارلیمنٹس جو ہیں وہ کیوں ڈسنٹ نوٹ دیتے؟ تو ہم لوگ کا بھی یہ سمجھنا ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں تو اٹس مور اور لیس دا سیم.
جس طرح سے 2-3 مدعوں کو لے کر خاص طور سے بات آ رہی ہے کہ ڈی ایم کا جو معاملہ تھا کہ اس کو فائنل اتھارٹیز دی جا رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کیا ہے. اس کے علاوہ پریکٹسنگ مسلم والا بھی اس میں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن کیا گیا ہے. اور کیا کیا ہے جو ہاں دیکھیے، ڈی ایم کے معاملے میں کلیکٹر کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، ڈیفینیشن آئی ہے کلیکٹر کی ڈیفینیشن آئی ہے، گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی ڈیفینیشن آئی ہے، گورنمنٹ پراپرٹیز کی آئی ہے. اب وقف ایکٹ ہے، اس کے اندر ان سب کی ڈیفینیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر وہ ڈیفینیشنز اس کے اندر آئی ہیں. جیسے کہ وہ گورنمنٹ پراپرٹیز کا ایکٹ ہو رہے ہیں، تو وقف کا ایکٹ ہے، اس کے اندر گورنمنٹ پراپرٹیز بھی ڈیفائنڈ ہو گئیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ڈیفائنڈ ہو گئیں، کلیکٹر بھی ڈیفائنڈ ہو گیا اور کلیکٹر کی بڑی وائڈ ڈیفینیشن دے دی. پھر اس میں یہ سننے میں آیا ہے اور جو پڑھنے میں آیا ہے کہ کلیکٹر سے بھی ہائر رینک کے آفیشر، کیونکہ وقف سروے کمشنرز جو پوری اسٹیٹ میں ہوتے تھے وہ ختم کر دیے گئے، تو اس کی جگہ کے اوپر انہوں نے کوئی اور ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر غالباً جو ہے وہ رہے گا ڈٹرمنیشن کے معاملے میں کہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ لیکن جو کلیکٹرز کو جو پاور دی گئی ہیں اس کے بارے میں تو کچھ ہم لوگ نے نہیں سنا. دوسرا، جہاں تک 5 سال کی مسلمان کا، یعنی پہلے جو وقف کی پوزیشن تھی کہ وہ کوئی بھی شخص وقف کر سکتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، وہ ایک ریلیجیس پائس چیریٹیبل پرپس جو اسلام کے حساب سے ہو اس کے لیے اپنی جائیداد دے سکتا تھا، وہ کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں تھی، مگر مقصد اس کا جو تھا وہ ریلیجیس پائس اور چیریٹیبل ہو اسلامک لا ویو کے حساب سے. اب انہوں نے اس کے اندر نہ صرف اس کو محدود کیا کہ بھائی ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، اور مسلمان بھی وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم 5 سال کا ہو. تو اب یہ بات کون طے کرے گا کہ وہ 5 سال کا مسلمان کون ہوا، کب سے ہوا؟ تو اس کو کہ وہ اس کو جو ہم لوگ نے پریس میں پڑھا کہ وہ شو کیسنگ اور ڈیمونسٹریٹنگ مسلمان ہو. تو اب وہ شو کیسنگ اور ڈیمونسٹریٹنگ مسلمان، تو اس کی ڈیفینیشن بھی عجیب و غریب ہے، اس کو وہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں تو وہی بتا سکتے ہیں. جو ڈی ایم کا بات آ رہی ہے کہ اب ڈی ایم سے کے علاوہ کسی اور ڈیزگنیٹڈ آفیسر، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں راجیہ سرکار کے ہاتھ میں ہی جو ہے سب چیز رہے گی، کیونکہ ڈی ایم بھی راجیہ سرکار کو رپورٹ کرتا ہے، صاف طور پر کہا جائے تو سی ایم کو رپورٹ کرتا ہے، اور دوسرا جو آفیسر ہوگا وہ بھی کہیں نہ کہیں راجیہ کا ہوگا، تو اس سے کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں ہے. اس سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکن اس سے اتنی، کیونکہ جو سروے کمشنرز تھے، سروے کمشنرز اس کے ایکسپرٹ، ابھی ہم لوگ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، وہ ریونیو لاز کا اور وقف کے لاء کا یا اس کے جو متعلق اس سے چیزیں ہیں اس کا ایکسپرٹ ہوگا، جانکار ہوگا. اگر ہوگا تو اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ جو آئی تھنک جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وقف بورڈز ہیں وہ ہمارے یہاں الیکٹڈ باڈیز ہوتے تھے. they were being elected and they were a representative in some sense of the community. ان کے الگ الگ شعبے تھے جس سے وہ لوگ چن چن کے وہ آتے تھے. وہ جو مجھے لگتا ہے، اور یہ بات بہت دلچسپ ہوگی یہ دیکھنا اور سمجھنا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیموکریٹک، اور اس کا ایک ہمارا ایک ہسٹری اور ایک پوزیشن ہے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ڈیموکریٹک کنٹری میں اس الیکٹڈ بورڈس کی جگہ ہم نامینیٹڈ بورڈس کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب واٹ از دا فن، مطلب اس میں کیا، اس سے کیسے فائدہ ہوگا کہ اسٹیٹ نامینیٹ کرے گی، اور اگر نامینیٹ ہی کرتی آتی ہوتی ایسا ہی ہوتا تو نہیں جیسے اور لیکن وہ ایک الیکٹڈ باڈی کو چینج کر کے اس کو اور نامینیٹڈ باڈی کر دینا، تو اس کے ڈیموکریٹک پروسیس کو، پھر اس میں 2 غیر مسلموں کو رکھنا. اور اب تو یہ بھی بات آ رہی ہے جیسا اخباروں سے معلوم چل رہا ہے کہ 2 کے بجائے اب 3 یا 4 ہوں گے، کیونکہ اس میں ایکس آفیشیو بھی ہوں گے، کچھ اور جو ہیں سرکاری عہدیدار ان کو بھی. ہاں مطلب کو ریلیجنسٹ، مطلب اسی یہ بہتری کے لیے تھا. اور جو ہمارا اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود سے گورن کریں، اور یہی سیکولرزم ہے. مطلب یہ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے معاملے کو گورن کریں، آپ ہمارے معاملے کو گورن کریں، دیٹس ناٹ، بلکہ آپ ہی اس کو کریں، یہی اس کا مطلب لیٹر اور اسپرٹ دونوں ہیں. تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مجھے لگتا ہے جو یہ جو اسپیکٹ ہے کہ اس میں غیر مسلم کا آنا
وہ تو ایک مطلب وہ ایک اس کی زیادہ اہمیت میرے خیال سے نہیں رہ جائے گی، کیونکہ وہ جب بورڈ ہی پورا نامینیٹڈ ہے تو جو لوگ اس کے اندر آئیں گے وہ چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلمان ہو، وہ تو نامینیٹڈ ہیں آلریڈی. تو وہ الیکٹڈ باڈی سے جو لوگوں کی انسیت یا اس سے انوالومنٹ ہوتا ہے وہی ختم ہوا جا رہا ہے. تو اگر اٹس لائک کہ گورنر صاحب جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دے ول رن دا اسٹیٹ، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بھی وہاں پر آپ نے اپنی جا کر کے ان کو بتایا تھا پورا اس کو لے کر کے. اس کے ساتھ ہی مسلم تنظیمیں بھی بڑی سنکھیا میں گئی تھیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیمیں، اور جہاں جہاں بھی گئے، چاہے وہ لکھنؤ کی بات کریں، کولکتہ کی بات کریں، پٹنہ کی بات کریں، JPC، جہاں جہاں گئی لوگوں نے اپنی بات وہاں پر رکھی، لیکن اس کے باوجود پوری طرح سے نظر انداز کیا گیا. تو کیا مطلب ہوتا ہے پھر JPC؟ نہیں دیکھیے، ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اس کا جو انہوں نے ہماری بات سنی، وقت دیا اور اس بات کو ریکارڈ کیا، تو یہ جو ایک اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ آپ کو سنے، وہ آنکھ کان ناک ہو پارلیمنٹ کے لیے، وہ پارلیمنٹ کا ہی ریفلیکشن ہے. آپ کو اس نے بلایا، آپ نے اپنی بات رکھی، ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک اس کا وہ ایک پہلو ہے، وہ مکمل ہو گیا. اس کو اس نے کیسے طے کیا، اور اس کو رپورٹ اب آ جائے گی تب اور پکچر کلیئر ہوگی، لیکن اس میں تو وہ ریفلیکٹ کرے گا جو کمپوزیشن ہے اس کا نیچرلی، جیسے پارلیمنٹ ول ریفلیکٹ دا کمپوزیشن آف دا پولیٹیکل پارٹیز دیٹ آر دیئر. وہ جو ان کی پوزیشنز ہوں گی وہ اس کو ریفلیکٹ کریں گی. لیکن اس کو یہ بات تو نہیں ڈینائی کی جا سکتی کہ انہوں نے بہت انٹریکشن کیا، اور انٹریکشن کی بھی گنجائش تھی، لیکن انٹریکشن کیا، انہوں نے بات سنی، بلایا، اور بات رکھی گئی، اور اس کو انہوں نے ریکارڈ بھی کیا. اور وہ رپورٹ کا آئی تھنک نیچرلی اس کا پارٹ ہوگا. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، لیگل پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اگر جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اسی شکل میں اگر یہ پارلیمنٹ کی پٹل پر رکھا جاتا ہے اس رپورٹ کے آدھار پر، تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے کیا مسلم تنظیموں کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور کتنا وہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک فنڈامنٹل بات ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ وقف جو ہے اور یہ معاملات جو ہیں، وہ وقف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جو بھی کرتا ہے، ایک تو وہ قربانی دیتا ہے، میری جائیداد ہے، میں نے اس کو قربان کیا ایک فلاح بہبودی کے کام کے لیے، اور مقصد ثواب دارین حاصل کرنا. تو یعنی کہ وہ بنیادی طور کے اوپر ایک مذہبی امور ہے. جب وہ مذہبی امور ہے، اس کا ایک سوشل اکنامک کوئی بھی امپیکٹ ہو، لیکن وہ بنیادی طور پہ ثواب کی نیت سے کیا ہوا ایک امور ہے، تو آپ اس کے اندر ترمیم نہیں لا سکتے. وہ امور تو ویسے ہی رہے گا، اور وہ کسی بھی مذہب کا ہو، سکھ مذہب میں ہو اور ہندو مذہب کے ہو. اب جس طرح سے جو چیز، جو تیرتھ ہے یا جو بھی وہ چیزیں ہیں، اسنان ہے یا جو، وہ ویسے ہی رہے گا. آپ اس کو ماڈیفائی اس میں نہیں کر سکتے، وہ اوریجنالٹی اس کی وہیں رہے گی. تو وہ اس وجہ سے بھی رہے گی. وہ کیوں رہے گی؟ آپ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، آپ اپنی اجتماع کر سکتے ہیں، وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کو آئین اس کی اجازت دیتی ہے، اس وجہ آپ کرتے ہیں. اس کی مکمل آپ کو آزادی ہے کرنے کی. ہاں، پبلک آرڈر، morality اور ہیلتھ کا کوئی آپ ایسا وہ نہیں کریں تو آپ کو مکمل آزادی. تو جب یہ پوزیشن ہے تو اس کے اندر یہ ہماری پارلیمنٹری سسٹم جو ہے، اس کے اندر لیجسلیچر کو اتنی اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کی ان مذہبی معاملوں کے اندر مداخلت کر دے، کیونکہ وہ مداخلت کے درجے میں آ جائے گا، انٹرفیرنس کے درجے میں آ جائے گا. انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پبلک آرڈر، morality اور ہیلتھ کے اگینسٹ ہے، تو وہ تو ہے نہیں، کیونکہ ایک زمانے سے تھا، پروون ہے، یہ ایڈمیٹڈ ہے. تو اب جب یہ ترمیم ہوگی تو اٹ نیچرلی ول فیس دا ٹیسٹ، دا کانسٹیٹیوشنل ٹیسٹ. اگر لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، اس سے اگریوڈ ہوں گے، اور جو سامنے ہے، کیونکہ 3 کروڑ سے زیادہ کے میلز آئیں، کتنے لوگوں نے اس میں ریپرزنٹیشن دیا. ابھی تک تو کوئی ایسا تھا نہیں جس نے اس کو وہ اچھا کہا ہو، جو اس معاملے کو جانتا ہو، چاہے کسی سائٹ پہ بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو. لیکن ہاں، وہ کچھ کسی کا مس انڈرسٹینڈنگ پہ، مس کنسیپشن پہ یا غلط اس پہ نظریے کے اوپر کوئی ویو لے رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اٹس لائک 90% آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے ضرورت نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. تو جب وہ نہیں، اور اس بات کو رکھنے کا موقع ملا، اور اس میں ابھی تو پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا. پھر اگر وہ اس کی وہ شکل سامنے آتی ہے جیسا کہ وہ ہے، تو نیچرلی جب لوگ اس سے اگریوڈ ہوں گے، تو جیسے ان لوگوں نے
پہلے CA میں یا دوسرے قانونوں کے سلسلے میں لوگ ایوری ادر ڈے چیلنج ہوتے رہتے ہیں. منی لانڈرنگ کے وہ بھی چیلنج ہوئے, وہ بھی. تو اگر وہ لوگ چاہیں گے تو نیچرلی اگر اس سے ایگری نہیں کریں گے تو چیلنج کریں گے, اینڈ دیٹ ول گو ٹو کورٹ. شکریہ ایوبی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جس طرح سے اس پورے بل کو لے کر کے بات کر رہے تھے, جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے JPC کے ذریعے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ فائنل ڈرافٹ سامنے آ جاتا ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی آگے کی کوئی رننیتی بنائی جائے گی, آگے کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا. کیا اس کو لے کر کے کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیے مسلم جماعتوں کو, یہ اس کے آنے کے بعد ہی طے کیا جائے گا. دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.